ایک کافر کے اندر ایک مومنین کی نشانیاں نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے اندر مومنین کی نشانیاں ہیں تو پھر وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کون سی نشانی آپ اسی بتائیں؟ طرح ہاں جی ابھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک نشانی یہ بتائی کہ آپ نے ان لوگوں کے سامنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کو پیش کیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ جس نبی کو آج تم جھوٹا کہہ رہے ہو، پاگل، شاعر، مجنو کہہ رہے ہو، وہ ایک عمر گزار چکا ہے تمہارے اندر، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم اس کی زندگی کے گواہ ہو۔ وہ شخص اس طرح کا انسان ہے ہی نہیں، وہ تو ایک نہایت متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان ہے، اور تم لوگ گواہیاں دیا کرتے تھے اس کی۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ نشانی پائی جاتی ہے ان نبیوں کے اندر کہ جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ معاشرہ ان کی پاک دامنی کی، نیک نیتی کی گواہیاں دیتا ہے پہلے، لیکن جب وہ بعد میں کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی بنایا، تب وہ لوگ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ایک بات ہوتی ہے۔ دوسرا سلوک اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے ان کے اندر کہ ان کے مخالفین جب بھی ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے مقابلے پر آتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں۔ غالب کون رہتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب نبی آتا ہے تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے اور اسے نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اس نبی کو غلبہ دیتا ہے، دشمن ناکام رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور ان کو کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں دیتا ہے، آنے والی کل کی باتیں ان کو پہلے ہی بتا دیتا ہے، یا وہ باتیں جو دنیا سے اوجھل ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، کون سی یہ باتیں؟ کسی جھوٹے کے اندر نہیں پائی کون سی جاتی۔ باتیں آپ بتائیں گے؟ مرزا صاحب نے جو بتائی ہیں وہ، جی جی بالکل۔ ہاں، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا لیک رام۔ اوکے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی جو غیر مذاہب تھی کہ بھائی اسلام کا جو خدا ہے نا وہ زندہ خدا ہے، وہ آج بھی اپنے نیک بندوں سے کلام کرتا ہے اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں، میرے سے کلام کرتا ہے۔ تو لیک رام جو ہندو تھا اس نے کہا کہ بھائی ہمارا جو خدا ہے وہ سچا خدا ہے اور وہ میرے سے کلام کرتا ہے، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ مرزا صاحب آپ 3 سال کے اندر مر جاؤ گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم 6 سال کے اندر مر جاؤ گے، اور جس دن تم مرو گے وہ دن عید سے ملا ہوا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا بھائی صاحب، 6 سال پہلے مرا، وہ 6 سال کے اندر مرا، اور اس دن مرا کہ وہ دن عید سے ملا ہوا تھا، عید سے اگلے دن ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ کے مخالفین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی مرزا صاحب کی جو بات ہے وہ ہم قادیان سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، لوگوں کو آپ کی طرف مائل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے خدا نے کہا ہے کہ وہ مجھے میرے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی جماعت عطا کرے گا، اور میری یہ تبلیغ جو میں کر رہا ہوں اس کے دین کی، اسے دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو جماعت احمدیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے اختیار نہ کیا گیا ہو، اور تقریباً 140 سال ہو گئے ہیں، ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اس جماعت کو نیست و نابود کرنے کی، لیکن آج تک نہیں کر پائے۔ ملک کے ملک مل گئے ہیں، ملک کے ملک مل گئے ہیں، قومیں کی قومیں مل گئی ہیں، لیکن مجال ہے جو روک پائے ہوں۔ گواہ ہو آپ لوگ اس بات کے، مخالفت میں اگر تم لوگ نہ مانو وہ بات ایک الگ ہے، لیکن اگر میری اس بات کے اوپر تم غور کرو اور ذرہ بھر تمہارے اندر انصاف ہو اور ایمان ہو تو میری بات کی تم تصدیق کرو گے کہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، کہ 140 سال ہو گئے ہیں غیر مذاہب کے ساتھ مل کر، ہر ایک فرقہ آپس میں مل کر، ملک کا ملک اور قوم کی قوم کو ساتھ جوڑ کر ہر ایک طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ریزلٹ زیرو ہی آیا ہے، آپ لوگوں کو نہ روک پائے۔ 1974 کی اسمبلی میں آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کو نون مسلم قرار دے کر یہ سمجھا کہ بس اب ہم نے جھنڈے گاڑ دیے، بس اب یہ جماعت 2 سال کی مہمان ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال کے بعد ہی تمہارے علماء خود آ کر لائیو بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حاصل کیا ہوا؟
انہیں نان مسلم قرار دے کر ہمیں حاصل کیا ہوا؟ یہ پاکستان سے باہر نکلے، انہوں نے دوسرے ممالک کا رخ کیا اور وہاں جا کر اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، اور آج یہ وہاں آباد ہیں۔ صرف چند سالوں کے اندر جرمنی جیسے غیر اسلامی ملک کے اندر جماعت احمدیہ نے 100 سے زائد مساجد تعمیر کرائی۔ تم یہاں ایک توڑتے ہو اور ہمیں 100 مساجدیں بنانے کی وجہ دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری بات جی تیسری بات غیب کی خبریں ہو گئے، چلو تیسرا سوال یہ ہے کہ جی آئندہ نبی کب آئے گا؟ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم غیب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اگلا نبی کہاں آئے گا اور کون ہوگا۔ ہمیں فقط جتنی بات کا علم ہے ہم اتنی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا جو سلسلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جاری کیا ہوا ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کب آئے گا اور کون ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنائے اور کب نبی بنائے۔ جیسے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں جانتے کب آئے گی۔ اسی طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے بنی نوع انسان کی ہدایت کے، لیکن کب آئیں گے اس کا ہمیں علم نہیں۔ جی اچھا بھائی ایک سوال ہے۔ میرا سوال، میری بات کو پورا ہونے دیں۔ اچھا بردر، آپ نے پہلی بات کی کہ نبوت کا سلسلہ جو جب تک انسان ہے تب تک چلتا رہے گا۔ دیکھیں اگر نبوت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، جب قوم میں خرابیاں آئیں گی اگلا نبی آئے گا ان کو ٹھیک کر دے گا، اس کے بعد پھر قوم میں خرابیاں ہوں گی پھر نبی آئے گا پھر ٹھیک کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کیوں لے کے آئے گا؟ اور وہ کس کے اوپر لے کے آئے گا؟ ٹھیک، پھر تو ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تو لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرح نبی بھیجتا رہے لوگوں کو ٹھیک کرتا رہے، نہ بھیجتا رہے، یہ سب کچھ ختم کرنے کی کیا بات ہے؟ دوسری چیز آپ نے بتایا کہ جو نبی کی جو آپ نے پہلی دلیل بتائی، وہ دلیل آپ نے یہ بتائی تھی، کیا بتائی تھی آپ نے؟ پھر تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کی زندگی کے ضامن ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں لوگ۔ جی بالکل بالکل۔ آپ نے دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کی زندگی بہت ہی اچھی ہے، ہمارے پاس مسالے بھی ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر یہ کراچی والے جو تھے عبدالستاردی صاحب، اور بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا ہونے کا مطلب نبی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح تو ہمیں باہر کوئی آدمی کہے گا جی میں تو بہت اچھا ہوں، میری زندگی دیکھیں اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لے کے آئیں، اچھا ہونے کا مطلب نبی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، غلبہ حاصل کرنے کا مطلب نبی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، جن کو آپ بھی مانتے ہوں گے، سمجھ نبی مانتے ہوں گے، انہوں نے 950 سال حکومت کی، نبوت کی، ٹھیک ہے، تو تبلیغ کی، لیکن ان پہ چند لوگ ایمان لے کے آئے۔ اس لیے نبوت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ پہ ایمان لے کے آئیں گے، یہ بھی بات دلیل آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، آپ نے بتایا کہ ان کو غیب کا علم تھا، وہ آپ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے تو ہمارے لوگ بھی بہت سارے کہتے ہیں جی جو ہمارے ولی تھے وہ اڑا کرتے تھے، دیوار پہ بیٹھتے تھے، دیوار چلا کرتی تھی، نیچے زمین پہ نظر ڈالتے تھے تو پانی دیکھ لیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ آپ کی ماننے کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر نہیں ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے نبی ہونے کی، ٹھیک۔ اور چوتھا آپ کا سوال یہ تھا کہ نبی کب آئے گا۔ آپ نے بتایا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ نبی کب آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو آپ کو اگر پتہ چل جائے گا تو مطلب یہ کہ آپ یا آپ کے جو بچے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تینوں سوال تھے ان کی ٹوٹلی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ ایسا سوال جواب نہیں ہے کہ جن کے اوپر یہ مانا جائے کہ جو آپ کے نبی ہیں، جو نبوت کا سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا، اور جس کو آپ نبی مانتے ہیں اس کو بھی نبی مانا جائے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک تو یہ کہا آپ نے کہ یہ سب باتیں ماننے کی نہیں ہیں، یہ بالکل واقعی آپ کے ماننے کی نہیں ہے، کہ جو منکر ہوتے ہیں تو منکر کا تو کام نہیں ہوتا ہے ماننا، منکر کا دلیل سے مجھے ثابت کریں نا۔ میں نے آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی، میں نے تسلی سے سنی آپ کی بات، جذباتی نہ ہو۔ جی نہیں آپ لیبر لگا رہے ہیں نا، مجھے دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں نا۔ میں قائل نہیں کر سکتا، میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں، قائل تو آپ کر دو مجھے۔ تو نام کیا ہے پیارے بھائی؟ سر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے جو تینوں نام کیا ہے دوست آپ کا؟ نام کیا ہے؟ میرے آئی ڈی کا نام ہے وقار، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے نہیں، میں تو نہیں قائل ہوا بھائی، مجھے قائل کرو آپ کا نام، کیونکہ یہ آپ کو قائل کرنے کی چیز نہیں ہے نا، بات کیونکہ آپ ختم نے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بات یہی ہوتی ہے، بات سنیں۔ ہلو دوست، میں اس چیز کی تبلیغ نہیں کر رہا کہ مانو کہ میرا نام وقار ہے۔ سوری، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، میں تبلیغ کر رہا ہوں تو آپ نے جو تینوں دلیلیں دی طریقے سے بات کر سکتے ہو دوست۔ ہلو، طریقے سے بات کر سکتے جی بولیں، میں آپ کو بعد میں جواب میں آپ کی
آپ نے جو کچھ مارنا تھا نا، جو کچھ کرنا تھا آپ بولے، میں کچھ نہیں بولا بیچ میں، میری بھی درمیان بات میں انٹرپٹ نہ کیجیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا یار بات کرنے کا جو آپ لوگ اختیار کرتے ہو. آپ اپنی بات کریں اپنے وقت میں، مجھے میری بات کرنے دیں. میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا ایک ایک کر کے پوچھ لوں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا طریقہ پتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو بس بولنے کی عادت ہے، سننے کی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سن رہے اسی ہیں لیے بھائی میں کہتا ہوں بھائی ایک خود جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائی، میں نے جو بھی دلیل بیان کری ہے نا آپ کے سامنے، وہ قرآن سے بیان کیا. قرآن کہتا ہے غیب کی خبریں ہم اپنے رسولوں کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو راہ چلتا بھی بتا دیتا ہے، تو قرآن کی بات جھوٹی. بھائی ایک قرآن کہتا ہے کہ غیب کی خبریں ہم اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ جی نہیں جو راہ چلتا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، تو پھر قرآن کی بات جھوٹی ہو گئی نا. دو میں سے کوئی ایک سچا ہے، یا تو رسول دیتا ہے غیب کی خبریں یا راہ چلتے دیتے ہیں. آپ کی بات مانی جائے تو قرآن کی بات جھوٹی، قرآن کی بات مانی جائے تو آپ جھوٹے. فیصلہ کر کے آپ نے بتانا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ چیز قرآن نے بتائی ہے رسولوں کی کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں نہیں دیتا مگر ان کو جو اس کے رسول ہوتے ہیں ان کو دیتا ہے غیب کی خبریں. یہ قرآن نے کہی ہے، میں نے خود سے نہیں بات کہی ہے. قرآن نے مجھے جو بتایا اس کے اوپر پرکھا ہے میں نے. اب یہ آ کر آپ نے میرے اوپر واضح کیا ہے کہ جو راہ چلتا ہوتا ہے نا وہ بھی بتا دیتا ہے غیب کی خبریں. میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اللہ کی بات سچی ہے کہ غیب کی خبریں صرف رسول کو دیتا ہے وہ، لیکن مجھے وقار بھائی سے پتہ چلا کہ غیب کی خبریں رسول ہی نہیں راہ چلتے بھی دے دیتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جی کوئی سچا ہے، کوئی بندہ اچھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی ہے. میں نے آپ کو یہ کب کہی بات کہ جو بندہ صحیح ہے اچھا ہے وہ نبی ہے، لیکن نبی ہونے کی دلیل یہ ہے، نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص پاک دامن ہو. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کے سامنے جو رسول اللہ کے منکر تھے اسی چیز کو پیش کیا. بھائی یہ بات رسول اللہ کو نہیں پتہ تھی کہ جی دنیا میں بہت سارے اچھے اچھے لوگ ہیں، میں کیوں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے میری پچھلی زندگی میں کیسا پایا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے. تو کیوں بنا رہے تھے رسول اللہ اس بات کو دلیل؟ رسول اللہ نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کس چیز کو پیش کیا تھا؟ اپنی پچھلی زندگی کو پیش کیا تھا نا، اپنی صداقت کو، اپنی نیک عمل، نیک چلن، اسی کو پیش کیا تھا نا ان کے سامنے. تو رسول اللہ نہیں جانتے تھے یہ چیز؟ اللہ نہیں جانتا تھا یہ چیز کہ جی ایدھی صاحب بھی کسی زمانے میں ہوں گے، وہ بھی بڑے نیک تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بڑے نیک انسان گزرے ہیں دنیا کے اندر. تو نیک ہونے سے تھوڑے نہ کوئی نبی ہو جاتا ہے. نیک ہونے سے کوئی نبی نہیں ہوتا ہے، لیکن نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیک ہو تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یہ چیز اس کے اندر شروع سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس نے ایک لمبی عمر تمہارے درمیان میں گزاری ہے. تو جب اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس نے تمہارے درمیان میں گزار دیا ہے اور تم نے دیکھا ہے اس کو کہ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، یہ نیک اور پارسا انسان ہے، تو اب کیوں تم اس کی بات کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ قرآن نے پیش کیا ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کیوں پیش کر رہا ہے بھائی قرآن کریم یہ بات؟ کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کو دلیل بنا رہا ہے؟ جب ایدھی صاحب بھی بڑے نیک اور پاک باز تھے، جب ایدھی صاحب نبی نہیں ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہونے چاہیے اس حساب سے. تو سیدھا سیدھا قرآن سے ٹکر لے رہے ہو آپ، سیدھی سیدھی قرآن سے ٹکر. قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے. آپ کہتے تھے غلبہ تو ہٹلر کو بھی مل گیا تھا. اچھا بھائی غلبہ اگر ہٹلر کو بھی مل گیا تھا تو پھر قرآن کی بات جھوٹی؟ بھائی یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کے مخالف جو ہوتے ہیں وہ ناکام اور نامراد رہتے ہیں. ایک نبی آپ ہمارے سامنے پیش کیجئے ایسا کہ اس کے مخالف کامیاب ہو گئے ہوں اور وہ نبی نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک بات کہی کہ جی دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ایسے تو نبی پھر آتے ہی رہیں گے آتے ہی رہیں گے. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پتہ تھی جب یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے ایک دن. تو آدم علیہ السلام کے بعد پھر نبی نہ بھیجتا؟ اس نے کہا بھائی دنیا نے تو ختم ہو جانا، اب نبی بھیجتے رہو بھیجتے رہو بھیجتے رہو. دنیا جب ختم ہوگی تب ہوگی. دنیا ختم ہونی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نبیوں کو ختم کر کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے بھائی. جی تو ابھی پھر وہ تو حضرت ابھی میں حضرت بات آدم کے کروں. زمانے میں ہی ختم کر دیتے جی تم ابھی نبیوں میں کو. بات کروں. ہاں جی جی کروں بات ابھی ہوگی بات آپ کی. جی جی ہاں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میری بات کو ہی غلط سمجھے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ایسے تو راہ چلتا بھی بتا دیتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ راہ چلتا بتا دیتا ہے.
میں نے کہا ہے کہ اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، تو ماننے والے کے کہنے کے اوپر اگر آپ یقین کریں گے، جیسے کہ تو آپ بھی تو ماننے والے ہیں، ٹھیک، تو پھر تو ان پہ بھی یقین کرنا پڑے گا۔ کل کو اگر کہہ دیں کہ ہمارا یہ آدمی یہ نبی تھا، تو کیا ہم اس پہ یقین کر لیں گے؟ نہیں اچھا کریں گے نا۔ ایک ایک بات کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں وقار بھائی، ایسے بہت لمبی ہو رہی ہے بات، پہلے ہم اسی چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی بات چلیں جو جی، آپ نے بھی بولیں۔ چھیڑی ہے کہ جی ماننے والے تو کہتے ہی ہیں، بھائی ماننے والے ہی بتاتے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہی یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے تو انہیں آنے والے کل کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا؟ یقیناً کوئی ہستی تھی ان کے پیچھے جو ان کو آنے والا کل پہلے ہی بتا رہی تھی، یہ ماننے والے ہی بتاتے ہیں۔ مرزا صاحب کے زمانے میں جب یہ واقعہ ہوا، مرزا صاحب نے بتایا اور وہ لوگ گواہ تھے اس چیز کے۔ مرزا صاحب نے وقت سے پہلے ہی بتا دیا تھا لیخ رام کے بارے میں کہ اس دن مرے گا اور اتنے سال سے پہلے مرے گا۔ 1893 میں بتایا تھا یہ، اور 1897 میں جا کر اس کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ 1893 میں بتایا تھا کہ 6 سال سے پہلے مرے گا اور جس دن مرے گا عید سے پہلے مرے گا۔ یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس وقت اس زمانے کی آج تک موجود ہے۔ آپ نے چونکہ پڑھا نہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں ہم، کیونکہ پوچھا ہے نا آپ نے، بھئی آپ نے پوچھا کہ جی کیا پیش گوئی کی انہوں نے، کیا آنے والا کل پہلے بتا دیا، تو یہ بتایا انہوں نے، میں نے دلیل دے دی آپ کو اس بات کی۔ کس نے بتایا بھئی مرزا صاحب کو عید سے ملے ہوئے دن پیدا وہ فوت ہوگا وہ، اور 6 سال کے اندر فوت ہوگا؟ جی جی جی، آپ کی جو ایک بات میرا ہے سوال ہے بھائی، ماننے والے بتاتے ہیں، ٹھیک، لکو نہ منصور ماننے والے بھی بتاتے ہیں۔ جیسے کہ میں اس چیز کو ثابت کرتا ہوں کہ جب حضرت ابو سفیان نے شام کا سفر کیا تو وہاں کا جب بادشاہ تھا اس نے اس کو بلایا، تو اس وقت وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ ان سے بہت سارے سوال پوچھے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہونے کے باوجود بھی ان کو ان کے حق میں بیان کیا۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماننے والے بتاتے ہیں، ٹھیک، نہ ماننے والے بھی بتاتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی ہیں اور یہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو یہ سفیان نے کہا دلیل تھا جو کہ ہاں ہے، وہ اللہ کے میری نبی بات ہیں، وہ سنیں، سچے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ ایسی، میں آپ کو ایک سمپل بتا رہا ہوں نا، خالی یہ آپ لوگ دعویٰ نہیں کرتے ہیں، یہ اور بھی بہت سارے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں، خالی آپ تو نہیں وہ ہے بھی کہ اور بھی بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کون؟ کرتے۔ اور اگر وہ کل بات کو، تو سنیے، جی میری، اور وہ کل کو اگر یہ دعویٰ کریں گے تو ہم کیا ان کو بھی نبی مان لیں گے؟ یہ 3 باتیں اگر ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو کوئی نبی مانے یا نہ مانے میں مانوں گا اگر وہ دعوے نبوت کرتے ہیں تو۔ دوسری بات یہ ہے ابو سفیان نے کہیں یہ بات نہیں کہی تھی اس وقت کہ ہاں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نہیں جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات نہیں، سنیے، انہوں نے سوال جو پوچھے تھے میں بات آپ کو سنیے، بتا دیتا ہوں، انہوں نے جو سوال ہاں، پوچھے تھے، اس نے پوچھا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا، اس نے بتایا کہ وہ اعلیٰ نسب سے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کیا انہوں نے زندگی میں ان کے خاندان میں پہلے کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کہ اس پر ایمان لے کے آنے والے کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ لوگ غریب لوگ ہیں۔ اس نے بتایا، اس نے تیسرا سوال پوچھا، اس کے بعد اس نے سوال جو پوچھا تھا وہ یہ پوچھا تھا کہ یار کچھ باتیں لائف میں بول جاتی ہیں، اس نے سوال پوچھا تھا کہ ہاں اس کا جو دین ہے وہ کیسا ہے، برڈ ہے؟ اس نے کہا جی برڈ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو دین تھا وہ چند ہی سالوں کے اندر حضرت عمر کے دور کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری ہو گئی، جبکہ آپ کے دین کو اگر آپ اس چیز کو دلیل مانتے ہیں، آپ 140 سال ہو گئے ہیں، تو بقول آپ کے مجھے بھی پتہ چلا آپ کے منہ سے، کیونکہ مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے، 140 میں آپ نے کتنے ملکوں کو فتح کیا اور کتنے لوگ ایمان لے گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا کا پورا عرب آپ پہ ایمان لے آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے غلبہ۔ اور اس کے بعد یہ جو مسلمانوں نے فاطمی سلطنت، ٹھیک، امیس عباسی سلطنت، ٹھیک ہوگی اور اس میرے کے بھائی۔ بعد عثمانی سلطنت تک مسلمانوں نے راج کیا، یہ ہے غلبہ۔ اور آپ بتائیں کہ آپ نے 140 سال میں کون سا غلبہ حاصل کر لیے؟ اگر میں غلبہ یہ مانوں نا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ غلبہ، تو پھر یہ غلبہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نظر آ رہا ہے، حضرت موسیٰ میں نہیں نظر آ رہا ہے بھائی۔ انہوں نے کوئی اس طرح سے ملک فتح نہیں کیے تھے، بالکل کیا ہے، نہ کیوں مجھے نہیں یہ کیا غلبہ۔ سر، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، دوست ثابت کی ہے۔ آپ کی بات دیکھے کتنا خاموشی سے سنی میں نے، اختلاف آپ کی بات سے بھی تھا مجھے،
لیکن روکا نہیں نہیں میں نے میں آپ آپ کو. کو کریکٹ کر رہا ہوں نا. میں جب آپ کی باری آئے گی نا تب جی دینا جی کریکٹ. جس بالکل. طرح سے میں کر رہا ہوں نا اپنی باری میں آپ کو، میں بھی کریکٹ کر رہا ہوں نا آپ کو اپنی باری میں، لیکن آپ کی باری میں نہیں. جی بولیں. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام میں دکھانا آپ مجھے یہ غلبہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کتنے ملک فتح کر کے گئے تھے وہ، اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ بھرمار تھی جو ان کے اوپر ایمان لے کر آ گئی تھی. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. غلبے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. غلبے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جب آتا ہے نا، نبی کے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. ایک مقصد نبی کا ہوتا ہے، ایک مقصد ان کے مخالفوں کا ہوتا ہے. نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور مخالفوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچنے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی ہر ممکن کوشش کرتا ہے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی، اور مخالفین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس پیغام کو دبانے کی. یہ ہو رہی ہوتی ہے جنگ. یہ ہے وہ غلبہ. اس میں دیکھنا ہے کہ غلبہ کس کو ہوتا ہے. وہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول کو ہوتا ہے، وہ نہیں رکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک بات کی ہے آپ نے کیا نام نجاشی شاہ حبشہ کی کہ اس نے سوال پوچھے تھے، تو یہ سوال مرزا صاحب کے بارے میں بھی اگر نہیں پوچھے جائیں نا. پوچھے تھے، اس نے نہیں پوچھے تھے. اور کس نے پوچھے یہ تھے جی؟ شام کا جو جس کا شام کا جو بادشاہ تھا نا، اگر اس ٹائم رومی سلطنت تھی، اس کے بادشاہ نے یہ اچھا. سوال پوچھے تھے کیونکہ وہ شام کے اندر تھے. اچھا آپ کو میں تھوڑا کریکٹ جی کر دوں کہ آپ نے بتایا کہ بھائی حضرت بات موسیٰ سنی بھائی ایک دفعہ حضرت نا. موسیٰ نے، ایک منٹ میری بات سن لینا. جو آپ ایک چیز کو غلط ابھی پیش کر میری رہے ہیں بات مجھے تو حقیق کمپلیٹ ہی نہیں کرنے ہوئی نہیں بھائی. دیں ہیلو، گا. میری جی جی بات تو پوری کریں، کمپلیٹ ہونے دو نا. پوری کریں پوری کریں. نجاشی شاہ حبشہ تھا، اسے جا کر پڑھ لینا ایک دفعہ ہے، جس کے سامنے یہ ابو سفیان نے اور جو صحابہ کرام وہاں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی ہجرت کرائی تھی وہ حبشہ کی طرف کرائی تھی. حبشہ کی طرف جب ہجرت کرائی تو جو یہ لوگ تھے مکہ والے، یہ ان مہاجرین کے پیچھے پیچھے وہاں تک گئے، حبشہ تک. اور حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے جو بادشاہ تھا اس زمانے کا، اس کے سامنے یہ سارے معاملات ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اسے جا کر سرچ کر لینا آپ. حسب و نصب مرزا صاحب کا وہ بھی اعلیٰ تھا. آپ کے اوپر جو ایمان لے کر آئے غربا میں تھے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی کہ گھٹ رہی تھی، تو بڑھ رہی تھی. اس زمانے میں بھی بڑھی تھی. 17 سال میں صرف 4 لاکھ 7 اور 8 کتنے 8 تقریباً 17 سال میں 4 لاکھ کے قریب مرزا صاحب کے ماننے والے ہو گئے تھے، اور آج تک بڑھ رہی ہے تعداد. مرزا صاحب تو اکیلے ہی کھڑے ہوئے تھے، آج کروڑوں میں ان کے ماننے والوں کی تعداد. اور ابھی بھی اگر گوگل پر آپ سرچ کریں تو دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام، اور اسلام میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مسلک ہے، جو فرقہ ہے، جو جماعت ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے. سرچ کر سکتے ہیں. 140 سال سے متواتر آپ لوگوں سے تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ بس یہ دیکھ رہے ہو جی ہمارے 57 ملک، ہمارے 57 ملک. ان 57 ملکوں میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جی اندھیر ابھی میں نگری بات چوپٹ کروں. راجا، ٹکے شیر باجی ٹکے شیر کھاجا. ابھی میں بات کروں. ہاں جی. دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ آپ پڑھ لیا کریں. دیکھیں آپ کو میں دو چیزیں بتا دوں. اب دو چیز کو مکس کر رہے ہیں. دو چیزیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. شام میں ابو سفیان مسلمانوں کے پیچھے نہیں گیا تھا، وہ تجارت کرنے کے لیے گیا تھا. ٹھیک. اور اس کو جب خط ملا تھا وہاں کے بادشاہ کو، تو اس نے بتایا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ جو قریش سے ایک آدمی یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ یہیں پہ موجود ہے. تو اس نے ابو سفیان کو بتایا تھا. اور جو بات آپ کر رہے ہیں نجاشی کی، نجاشی قریش نے بھیجا تھا اس کو، عمر بن سعد کو، عمر بن عاص کو، کہ جا کے، کیونکہ وہ نجاشی کا دوست تھا، اسے جاننے والا تھا، اس نے کہا تھا کہ جاؤ، اور جاؤ کہ اس کا مکالمہ ہوا تھا حضرت جعفر کے ساتھ، اور اس میں یہ باتیں ہوئی تھی. یہ دو چیزیں کو آپ مکس کر رہے ہیں جس کا آپ کو نالج اس نہیں کا ہے. ثبوت دے دیجیے ٹھیک ذرا ہے. آپ مجھے جو بات بتا رہے ہیں آپ میری بات کہ سنیں نا، میں آپ یہ کو تھوڑا سوال کریکٹ پوچھے کر رہا گئے ہوں، تھے میری بات کو سن خاندان لیں کیسا آپ ہے. کچھ. دوسری جی چیز میں آپ نے سن کہی. لیتا ہوں، لیکن یہ یاد دیکھیں آپ رکھنا میری بات آپ کو نے مجھے اس کاٹ کا رہے ہیں نا، میں ریفرنس آپ کی دینا بات ہے. کو سنا لیکن نہیں آپ میں نہیں کاٹ نہیں سنتے. رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات کا ریفرنس دینا ہے. میں بات آپ کو کیجیے آپ، ریفرنس دے دیتا ہوں لیکن نا، آپ ریفرنس اس دینا. کا ہاں جی. ریفرنس کوئی مشکل نہیں ہے، آپ چاہے گوگل سے بھی کریں گے آپ کو مل جائے گا. دوسری چیز، آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کون سا ملک کو فتح کیا. حضرت موسیٰ نے جو آج کا فلسطین ہے اس کو فتح کیا تھا. انہوں نے جو وہاں کے کنانی لوگ تھے جو کہ فرعون کی ظلم میں تھے ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر جب ان کو کہا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر حملہ کرو اور اپنی زمین واپس لو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اللہ اور اللہ کا رسول لڑے. پھر ان کو اس صحرا میں 40 سال تک چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے وہاں اس علاقے کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس زمین کو واپس لیا تھا.
ٹھیک، آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ نے کس ملک کو فتح کیا تھا. اور دیکھیں آپ جس چیز کو مان رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو چیز کو مانتے ہیں وہ آپ مان رہے ہیں. اگر آپ کسی کو دلیل دیں آپس میں بات کرنے کے لیے تو آپ اس کو یہ دلیل دے سکتے ہیں. جو کہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا، آپ اس کو یہ دلیل کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو مجھے وہ دلیل دیں نا کون سی؟ جو میری سمجھ میں آئے یا میں سمجھتا ہوں. ٹھیک، اب وہ دلیلیں دے رہے ہیں جو آپ کی آپس میں دینے کے لیے ہیں. اور جتنی بھی آپ نے دلیلیں دیں اس دلیل میں ایک رتی بر بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ جو مرزا کا ایک غلام محمد قادیانی صاحب ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں. دوسری چیز آپ نے خود نبوت کو، میں کیونکہ میں جا رہا ہوں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، نبوت، جانا ہی بنتا ہے آپ جی کا جی پہلے وہی، نبوت کے کیونکہ اوپر آپ ریفرنس نے مانگ بات لیا نا میں کی نے کہ آپ سے. یہ کیا ہو سکتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ تبھی بند کر دیتا. دیکھیں یہ کوئی بھی چیز ہے وہ کہیں بند ہونا ہوتی ہے. ٹھیک، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہر چیز ایک ٹائم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس ٹائم کے اوپر کیا چیز کرنی ہے. آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی اور آخری رسول تھے. ٹھیک، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا کیونکہ اس کے بعد قیامت آنی تھی اور یہ سلسلہ کہیں تو رکنا تھا. اور آپ نے میری اس چیز کا بھی جواب نہیں دیا کہ اگر نبوت کا سلسلہ یہی چلتا رہے گا، رکے گا نہیں، آپ کے مطابق رکے گا نہیں، تو پھر قیامت کس کے اوپر آئے گی اور کیوں آئے گی اور وہ لازم کیوں ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے سلسلے کو چلاتا رہے نا، کیا ضرورت ہے قیامت لے کے آنے کی؟ بڑی مہربانی ہے، بہت ٹھیک، شکریہ آپ کا بات سننے کا. اچھا بھائی، میرا ایک سوال تھا. ابھی جا رہے ہو کہ میں کچھ عرض کروں اس کے اوپر؟ کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ بات کریں گے ابھی. آپ تو بس یہی کہنے. اچھا یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کہی ہے نا اس سے میرے فیصلہ اوپر سنا کوئی دیجیے فرق نہیں بس پڑا. صرف اپنا. کچھ فیصلہ سنایا ہے آپ نے، یہ فیصلہ آپ کو تو قبول ہوگا، مجھے نہیں قبول ہے. کیونکہ آپ میری بات کا جواب بھائی نہیں بات دے تو سنیں، سکتے ہلو نا. بھائی میں نے تو دیا ہے آپ کو آپ کی بات کا جواب، آپ مجھے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کو پیش کیا مخالفین کے سامنے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنے سے ٹھیک چند منٹ پہلے اپنی پچھلی زندگی کو پیش کیا. یہ اپنی پچھلی زندگی کو پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ بتائیے. اس کا نبوت کے دعوے سے کیا تعلق تھا؟ جی پچھلی زندگی کا جی آپ کا سوال ہو محمد گیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے کیا تعلق تھا وہ بتائیے. جی آپ کا سوال ہو گیا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ وہ دلیل دیں کہ آپ اس چیز کی دلیل دیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں میں اس کو دلیل کو نہیں مان رہا، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ نہیں، میں دلیل نے دو. یہ میرا میری سوال بات کو نہیں ہے. سن لینا، پھر میری میں نے بات میں یہ بول پوچھا رہے آپ ہیں. سے. میں نے آپ کی بات میں نہیں بھائی بولا، آپ سوال ہی میری بات کو سن میں لینا، سوال میں کچھ اور جواب دوں گا نا آپ کی بات کا. ٹھیک ہے، دلیل میری بات سن، دلیل اس کو دی جاتی ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے. آپ تو نبی مانتے ہیں لیکن میں پھر بھی دے دیتا ہوں. آپ کے پاس صرف یہ چیز نہیں تھی کہ آپ اس چیز کو، انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری پچھلی زندگی وہ کیسی ہے. ٹھیک، سب سے پہلے قرآن آیا تھا وہی. ٹھیک ہے، سورت اقرا آئی تھی، سورت خلق آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک، اور انہوں نے وہ جو قرآن تھا وہ بھی لوگوں کو بتایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کا پیغام میرے پاس آ رہا ہے. ٹھیک، اور جب پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے آپ تو آپ نے یہ کہا تھا دیکھو میرے پر اللہ کا پیغام آ رہا ہے. جی جی بالکل، انہوں نے بتایا تھا ثبوت کہ میں دیجیے اللہ کا نبی ہوں، اور انہوں نے یہ اس کا بھی دلیل دی نہیں تھی نہیں، آپ کے یہ پاس. نبی ہونا تو بعد میں بتایا اپنا. دیکھیں میری نبی میری ہونا بات اپنا سنیں، بعد نے میں پہلی بتایا، چیز تو اس یہی سے کہا ہے کہ نبی بتا. آپ بھی ان بات کو سنے بھائی، مان رہے وقار ہیں. بھائی ہے جی. نہیں میں آپ بھی ان کو ٹھیک ہے نبی مانتے ہیں، دلیل تو اس کو دی جاتی ہے نہیں جو میں نبی مانتا نہیں مان ہے. رہا ہوں، اور نبی ان مان کے رہا پاس ہوں، یہ صرف بحث نہیں چیز ہے بھائی. نہیں، ہلو آپ ایک چیز کو دلیل بنا رہے ہیں میں نا، نے آپ یہ ایک ہی پوچھا چیز آپ کو سے بھائی، دلیل بنا. بات تو میں سنیں. کہہ رہا ہوں اب کہ ان کے پاس پریشان ہو گیا ایک بھائی، چیز بھائی نہیں پریشان تھی. ہو گیا بھائی، اب بات نہیں سنے گا بھائی. نہیں میں آپ کو رسول بتا اللہ رہا ہوں. نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے بعد میں. اپنے نبی بتانے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ تم نے مجھے میری پچھلی زندگی میں کیسا پایا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو امین اور صدیق پایا. رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یقین کر لیں. اس کے بعد پھر رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ جو پچھلی زندگی پیش کر رہے تھے آپ اپنی کہ تم نے مجھے کیسا پایا، کس طرح کا پایا، کیا رائے ہے تمہاری میرے بارے میں، یہ کیوں پیش کر رہے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی بیان کر رہے تھے نا. سچائی کیا سچائی بیان کر رہے تھے کہ یعنی میں پیچھے نیک میں نے اپنی عمر کا نہیں وہ ایک کہہ حصہ رہے تمہارے تھے، درمیان میری بڑی بات نیک نیتی. دیکھیں، بات آپ سنیں نا کی بات ہے، آپ یعنی اپنی بات کو ہی نہیں سن رہے ہیں.
بات یہ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے اور تم پہ حملہ کر دے گا تو تم اس میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک، ہاں انہوں ٹھیک. نے ایک تو یعنی دلیل دی اپنی تھی پچھلی کہ زندگی میں کو اپنی پچھلی زندگی کو دلیل بنایا نا کہ بھائی جو نبی کہ میں نے تمہارے درمیان میں جو زندگی گزاری ہے وہ تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری ہے. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. میں نے امانت دیکھیں اور دیانت کے ساتھ تمہارے درمیان بات سن صرف لیجیے بھائی. صرف یہی دلیل جو ہے، یہی دلیل نبی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ ایک ہی چیز کو، اور وہ بھی ہاں چیز یعنی جو محمد آپ مان مصطفیٰ رہے ہیں، صلی اللہ ٹھیک علیہ، ہے، بات سنیے، بالکل جو صحیح بات ہے بھائی. چیز سن لو آپ بھائی نیچے مان رہے ہیں، بات ٹھیک سن ہے، لے. ہلو آپ بھائی اسی چیز پریشان نہ کو ہوئی. ہلو اپنی جو ہلو چیز ہے ہلو اسی کی آپ دوست، دلیل ہلو بنا رہے وقار ہیں. بھائی زیادہ اب ٹھیک زیادہ ہے، بولو گے آپ، اب سنو گے نہیں آپ، اب نہیں زیادہ بولو گے. میں سن لیجئے نا سن بات. بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو بول بھی آپ کی رہا ہوں. بات رکھوں گا بھائی اوپر. یہ بھائی کہتے ہیں جی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اس وقت مشرکین کے سامنے پہاڑی پر کھڑے ہو کر دلیل دی تھی نا نبی ہونے کے لیے، وہ کافی نہیں تھی. صرف یہ کہہ دینا کہ میری پچھلی زندگی ایسی گزری ہے تم لوگوں میں، یہ دلیل صرف کافی نہیں تھی. یہ کہہ رہا ہے یہ بھائی. اب بولے بھائی جو بولنا آپ. جی جی میں بالکل یہ بات کر رہا ہوں. استغفر اللہ. محمد مصطفیٰ صلی دیکھیں اللہ علیہ آپ وسلم نے ایک بھائی ہی چیز وقار کو، صاحب کے ایک ہی مطابق چیز کو، میری بات انف سنیں، نہیں دی تھی دیکھیں دلیل، وہ کافی آپ نہیں تھی چیز دلیل کو بھائی. غلط کوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز میں بتا رہا کوئی ہوں، آپ کوٹ ایک نہیں ہی کر رہا بھائی، چیز آپ کو نے یہ ثابت بات کر کہی ہے. رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک غلط جگہ کے اوپر. ٹھیک، آپ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر اپنی پرانی زندگی میں بہت اچھا ہے اور کل کو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا آپ اس پہ یقین کر لیں گے؟ ہو گئی بات آپ کی. جی جی. اچھا بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سب کے سامنے بات کہی کہ رسول اللہ نے اس وقت میں نے جو یہ فقط نہیں اپنی بات کی، پچھلی میں نے یہ بات بات سن نہیں لیجیے کی. بھائی. میں نے وقار اور بھائی بتائیے آپ رسول نے اللہ نے یہ پھر جو بات دلیل، بات ایک سن یہ لیا دلیل کریں کافی نہیں ہے جو گفتگو آپ کے. دے رہے ہیں. منصور بھائی بیٹو، آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ نے دعوی نبوت کرنے سے پہلے اس پہاڑی پر اپنی پچھلی زندگی کے علاوہ کیا کچھ اور بھی پیش کیا تھا؟ جی بالکل، قرآن کو پیش کیا تھا. کیا ثبوت دے دیجیے کیا اس کا. اپنی شکست تسلیم کروں گا اگر آپ مجھے اس کا ثبوت دے دیتے ہیں کس چیز کا ثبوت؟ میں اب کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوے سے پہلے قرآن کریم کو بھی پیش دعوے کیا کی تھا. بات نہیں کی ہے، دعوے کی بات نہیں کی ہے. اور آپ نے اور بتایا کہ یہ ایک چیز کے اوپر انہوں نے یہی چیز ثابت کی تھی. میں بتا صرف رہا ہوں یہی کہ ایک چیز پیش کری تھی، میں بتا رہا ہوں اپنے کہ نبی ہونے کی. ہاں کسی بھی شخص کے لیے خود کو نبی ثابت کرنے کے لیے یہ ایک دلیل کافی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ ٹھیک رہا ہے، ہوں آپ سے کہ جو رسول دلیل کریم آپ صلی اللہ علیہ ثابت وسلم کر نے. کے، جو ہاں دلیل وقار بھائی، آپ ثابت کر کے، وقار جو بھائی، مرزا قادیانی جو صاحب کہتے ہیں، ان کو نبی ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل اگر مرزا صاحب کو نبی ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر یہ دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش نہیں کرنی ان کے چاہیے تھی، کیونکہ یہ دلیل کافی. بات سن لیجیے نا، اب میری بات سنیے، اب بات آپ کی بات سنیے نا وقار بھائی. خالی انہوں نے اس وقار دلیل کو بھائی، ثابت او نہیں کیا، ان وقار کے بھائی پاس قرآن نیچے تھا. اترنا ہے تو بھائی ویسے ایک بتا دو. منٹ ہیلو رک جاؤ، نہیں ایک وقار منٹ بھائی، رک جاؤ، دیکھیں میرے پاس ہو قرآن گئی نا، موجود ہے، بس ہو میں گئی نا نماز آپ ایک کی. بتا منٹ رک کر جاؤ، جا رہا اب ہوں. آپ کی ایک منٹ ٹائم میرے کم ساتھ. ہی ہے آپ کے پاس، اب بس ہو گئی نا آپ کی. میری اب ہو بس گئی نہیں آپ کی بس. ہوئی، میری بس نہیں ہوئی. میں ہاں ایک تو چیز کو بات کرنے ثابت کر دیجیے نا رہا ہوں، مجھے. آپ کے مجھے پاس کیوں کوئی نہیں بات بات کرنے کرنے کی دے رہے بھائی؟ دلیل نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے آپ بھائی؟ کو ایک مجھے نبی کیوں نہیں ثابت بات کرنے کرنے دے کے لیے رہے؟ دلیل مجھے نہیں کیوں ہے نہیں آپ کے بات کرنے پاس. دے رہے آپ بھائی؟ ہیلو مجھے کیوں نہیں بات کرنے دے رہے؟ جی جی آپ میں کو آپ سن وقار کی رہا ہوں بات بھائی آپ کی کرنے دی نا یہ بات. میں نے. گفتگو کی یہ گفتگو آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی مرزا صاحب کو نبی ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی نہیں ہوگی، کیونکہ خود مانا بھی ہے آپ نے. آپ نے یہ مانا ہے، آپ نے کہا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صرف یہی دلیل دی یہ کافی نہیں تھی، اور بھی دلیلیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے کہا جی رسول اللہ نے قرآن پیش کیا. میں نے کہا دلیل دے دو اس کی کہ کہاں قرآن پیش کیا. اس کا کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس. تو مجھے بتا دیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثبوت ہے، آپ کو نبوت کی ریفرنس دلیلوں میں چاہیے، آپ کو ریفرنس چاہیے. ٹھیک ہے، لائیے ثبوت دیجیے اور ریفرنس ریفرنس. میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک، بھائی میں یہ چیز سب بات کر رہا ہوں کہ جو بھی ہے آپ کے پاس وہ دے دیجیے جو آپ. دلیل آپ نبی کو ثابت کرنے کے لیے، ایک آدمی کو نبی ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ کافی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جناب پھر یہ میرے انف پاک صلی نہیں اللہ علیہ ہوگی، وسلم کے کیونکہ بعد قرآن اور نے بھی یہ بہت چیز ساری پیش کی. دلیلیں تھی، اور آپ دلیلیں مانگ رہے ہیں تو کیونکہ آپ رسول اللہ نے یقین نہیں کیوں نہیں کر رہے. پیش کی بھائی؟ کیونکہ آپ بات تو یقین نہیں سنیں. کر رہے. قرآن پیش کیا نا، قرآن پیش کیا، اور آپ لائیے ریفرنس مجھے مانگ رہے ہیں، اور لائیے میں آپ کو لائیے ریفرنس بھی دے ہاں دوں گا، دیجیے کیونکہ ابھی میرے پاس نہیں ہے دیجیے ریفرنس. لائیے میں آپ کو دیجیے. ریفرنس بھی دے دوں نہیں گا. کب؟ میں آپ کو
کہ میرے پاس کبھی بھی ٹائم ملتا ہے، میں جلدی میں بھی آپ کو کال کبھی کر نہیں ملے گا ٹائم اب آپ کو، کیوں نہیں یہ کیوں کبھی نہیں ملے ملے گا؟ گا ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی اچھا 2-3 سنیے، دفعہ آیا جس ہوں اپنے پیمانے سوال پر پوچھنے کے محمد لیے، یہ کبھی بھی کیونکہ نہیں میرے ملے پاس گا ایک آپ کو یہ سالڈ ریفرنس، سوال بات تھے تو سنیے بھائی، ہلو، جو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت، اور جاؤ یار جھوٹا، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر رہے میں ہو، تو کیونکہ نہیں ثابت محمد کر صلی اللہ رہا، علیہ میں وسلم، تو ثابت نہیں کر محمد رہا، مصطفیٰ صلی آپ اللہ ثابت علیہ کر رہے ہیں، وسلم کی آپ صداقت کی۔ ٹھیک ہے، آپ اچھا اپنے بولتا آپ رہو، مرزا چلو بولتے قادیانی رہو، کو آپ نبی ثابت کرنے کے آگے نا لیے وہ اوقات پر، آگے نا اوقات پر اپنی، آگے نا اوقات پر، تو اپنی کچھ نہیں ہے تیرے پاس۔ آپ کے پاس محمد کچھ نہیں مصطفیٰ ہے، صلی آپ اللہ، کے پاس میں کچھ نے تو نہیں ہے پیش کیا، بیان میں نے کرنے تو کے وہ لیے۔ معیار پیش آپ کیا صرف جو ادھر محمد صلی سادہ اللہ علیہ لوگ وسلم آتے نے ہیں، پیش کیا۔ آپ ادھر جو سادہ بھائی لوگ میں نے آتے تو ہیں، وہ آپ ان معیار سے کو پیش کیا باتوں جو میں محمد گھماتے صلی ہیں، اللہ علیہ میرے وسلم بھائی نے پیش مجھے کیا۔ نہیں گھما آپ سکتے ہیں جتنی بھی آپ، باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک سب ہے؟ لفاظی ہے آپ کے پاس، نہیں کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ کیوں؟ ایک دلیل مانگی آپ سے، کہتے ہیں کہ جی میں دوں گا بعد جتنی میں، بھی وہ آپ بھی سے نہیں ہے میں نے آپ کے دلیل پاس۔ مانگی آپ نے جو دی ان کو سب کو میں نے میں ختم نے کر تو دیا۔ میں نے تو قرآن پیش کیا، مجھے نہیں کون ختم سا کیا، آپ آپ نے نے قرآن کو پیش ختم کیا؟ کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پیش کری آپ کے سامنے، فقط لبثت فیکم آپ عمرا من مجھے اس قبلی چیز افلا قرآن میں تعقلون یہ کتب دلیل کو اللہ ثابت کریں لاغلبن گے کہ انا مرزا ورسولی۔ قادیانی ہے وہ نبی ہے، آپ ثابت کریں اس چل چیز کو۔ نیچے بیٹھ تو، اوقات پر آگے تو اپنی، میں نے تو تیرے سامنے قرآن پیش کیا، اور آخر میں تیری بوکھلاہٹ اور صرف اپنی بات کرنا اور دوسرے کی نہ سننا، یہ دلیل تھی اس بات کی کہ تیرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ تو مرزا صاحب کو جھوٹا نہیں ثابت کر رہا تھا، تو دراصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا، اور تو نے مانا اس چیز کو کہ وہ جو پچھلی زندگی پیش کی گئی وہ دلیل کافی نہیں تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناکافی دلیل پیش کر کے مشرکین کے سامنے دعوی نبوت کیا، یہ تو ثابت کر کے گیا ہے یہاں۔ مرزا صاحب کو تم اصولوں کے مطابق کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے۔ میں نے جتنی باتیں تیرے سامنے پیش کری دوست، وہ قرآن سے پیش کری کہ قرآن یہ بات کہتا ہے، اور وہ باتیں مرزا صاحب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب اگر تو ان کو نہیں مان رہا ہے تو وہ مرزا صاحب کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مرزا صاحب کے بغض میں تم قرآن کا انکار کرتے ہو۔ اچھا جی، اچھا بھائی ایک سوال ہے، آپ پہلے بتانے لگے تھے کچھ بات، وہ بیچ میں اس بھائی نے انٹرپٹ کر دیا آپ کو، تو وہ بات بیچ میں رہ گئی۔ آپ نے بتانا تھا کہ دجال آ بھی گیا ہے اور ختم بھی ہو گیا ہے، وہ آپ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ ٹھیک جی، خالد بھائی موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ جی 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 سیفی صاحب نے آپ کو جو بتا رہے تھے نا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک عقیدہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس عقیدے کا بطلان کرنا تھا آنے والے مسیح نے۔ جیسے کہ جب آپ جب اپنے محدثین کے اقوال پڑھو گے نا، تو وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو مطلب ہے کہ فیکسر الصلیبہ، یعنی آنے والا مسیح جو ہے وہ صلیب کو توڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یبطل النصرانیت، یعنی وہ عیسائیت کا بطلان کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ عقیدہ تھا جس کو دجالی عقیدہ کہا جاتا ہے، جس کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس سے زمین و آسمان پھٹ پڑے، یعنی خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا، تو یہ تھا سب سے بڑا دجالی فتنہ، اور یہ وہ قوم تھی جس کو دجال کہا گیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس کا بطلان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے صلیب کو توڑا ہے اور اس طرح سے اس عقیدے کو پاش کیا۔ جی وہ عقیدہ تو ابھی بھی ہے، مطلب کہ عیسائی ہیں اور پوری دنیا پہ وہ پاش تو نہیں ہوا، عیسائیت ابھی بھی زور و شور سے جاری ہے اور ٹھیک ہو، کئی ملک ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عقیدے کا بطلان کرنا، ختم کرنا نہیں ہوتا کسی چیز کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ